ہمارے اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا ولی اللہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے غریب خیالات کا اظہار کریں. حضرت مولانا ولی اللہ صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی. محمد سے عداوت ہے سبب برباد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. انتہائی واجب الاحترام حضرت اقدس ہمارے اور آپ کے مرشد اور مربی حضرت مولانا مفتی سعید الرحمان صاحب
زید مجدہ دامت فیوزہم بارک اللہ فی عمرہ وعلمہ وعملہ وصحتہ. اور میرے محترم حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور شرکاء اجتماع، آج ہم اور آپ ایک مبارک اجتماع میں شریک ہیں. اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا حکم اللہ رب العزت نے براہ راست فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، ایمان کی صفت سے متصف ہو. اے وہ لوگو، ایمان والو، ایمان کی نعمت سے مالا مال لوگوں کو اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. کتنا یاد کرو؟ ذکرًا کثیرا، بہت زیادہ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو. جتنا اللہ کو یاد کر سکتے ہو، دن کو بھی اللہ کو یاد کرو، رات کو بھی اللہ کو یاد کرو، چلتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو، لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرو. ذکر کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے راستے میں بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ سواری پر بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ اپنے نرم بستر پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. اللہ رب العزت کو ذکر بہت پسند ہے، اللہ بھی ذکر کو پسند فرماتے ہیں، تو اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کو پسند فرماتے ہیں. تو یہ ذکر کی مجلس ہے، اللہ کو یاد کرنے کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی صحبت ہے. بہت مبارک مجلس ہے. اسی مجلس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون اللہ، کہ جو قوم اور جو لوگ اللہ کی ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں اور مجلس لگاتے ہیں تو حفتهم الملائکہ، ایسی ذکر کی مجلس کو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یذکرون اللہ، جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حفتهم الملائکہ، اس مجلس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ملائکہ جس مجلس کو گھیر لے اور جس کی حفاظت کے لیے ملائکہ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی. دوسری بات وغشیتہم الرحمہ،
ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ جب تک یہ مجلس برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے اور لوگ اللہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، رحمت ان کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، باران رحمت برس رہی ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان ذکر والوں کا ذکر اپنی مجلس میں کرتے ہیں۔ یہ زمین پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنی مجلس میں ملأ اعلیٰ میں اس کو یاد کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی مجلس ہے، بہت مبارک مجلس ہے۔ سعادت مند ہے وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جتنا زیادہ وقت لگتا ہے، جتنی زیادہ صحبت نصیب ہوتی ہے، اتنا زیادہ ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، ان کی فضیلت اتنی ہی زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ایسی مجلس ہے، ذکر کی مجلس، ذکر کے حلقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب آپ جنت کے باغات پر گزرو تو خوب چرو۔ اذا مررتم، جب تم گزرو، بریاض الجنت، جنت کے باغات پر، فارتعوا، تو خوب چرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شکلد جنت پہ باغات تیری گئی نو خسر کا ویلتا، خسری گئے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کے باغات تو جنت میں ہوں گے، دنیا کے اندر جنت کے باغات کہاں ملیں گے؟ ہم جنت کے باغات پر سے کہاں گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلق الذکر، وہ ذکر کے حلقے ہیں، وہ جنت کے باغات ہیں، جب ان پر گزرو تو خوب چرو، خوب اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جنت کے باغات ہیں۔ کتنی مبارک مجلس ہیں، کتنی نورانی چہرے ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور جن لوگوں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ جس کو 4 چیزیں مل جائے، دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں سے سب سے بہتر یہ 4 نعمتیں ہیں، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، ذکر کرنے والا دل، اور شکر کرنے والی زبان، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھے نمبر پر وہ بیوی جو اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان،
تو جس کو ایسی زبان مل جائے جو اللہ اللہ کرنے والی ہو، دنیا و ما فیہا کی جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر یہ نعمت ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے، راستے میں ان کے پاؤں میں کانٹا لگا اور وہ شدید زخمی ہوئے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، ولید کے دربار میں۔ ولید نے حکم دیا کہ طبیبوں کو بلایا جائے۔ جب طبیبوں کو بلایا گیا تو طبیبوں نے کہا کہ یہ زخم بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے، اسے کاٹنا پڑے گا، آج کل کی اصطلاح میں اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اور آپریشن کرنے کے لیے حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ کو بے ہوش کیا جائے گا۔ تو جب حضرت عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ کو پتہ چلا کہ مجھے بے ہوش کیا جائے گا اور پھر میرا آپریشن کیا جائے گا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور آپریشن کے دوران جب مجھے بے ہوش کیا جائے گا تو اتنا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزرے گا اور یہ غفلت میں گزرے گا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ فرمایا ما احب ان اغفل عن ذکر اللہ، میں یہ پسند نہیں کرتا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاؤں۔ ڈاکٹروں نے ان کا آپریشن کیا بغیر بے ہوش کیے، اور آپریشن مکمل ہوا، تکلیف کا کوئی اثر تک ظاہر نہیں ہوا۔ اسی طرح لاہور کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ ان کا آپریشن تھا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو بے ہوش کیا جائے گا۔ حضرت نے بھی وہی جواب دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے بے ہوش کر دیا جائے اور میرا کچھ وقت اللہ سے، اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزر جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ ان کا آپریشن شروع ہوا، ڈاکٹروں نے آپریشن مکمل کیا۔ وہ ڈاکٹر حیران تھے کہ جب آپریشن شروع کر رہے تھے اس وقت حضرت کی نبض جیسے چل رہی تھی، دوران آپریشن بھی نبض اسی طرح چل رہی تھی اور آپریشن کے بعد بھی نبض اسی طرح چل رہی تھی، تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا، اور وہ اللہ اللہ کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت کو یاد کرنا اس کا اپنا ہی لطف ہے، اپنا ہی مزہ ہے۔ جو اس میں مگن ہو جاتا ہے اسے دنیا و ما فیہا کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا و ما فیہا کی جو سب سے بڑی نعمت تھی وہ نعمت اس کو مل گئی۔ تو اللہ والوں کی صحبت جس کو مل جاتی ہے اسے نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے اور نہ دنیا کی رنگینیوں کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے۔ ہاں، دنیا خود ان کے پیچھے دوڑ کے آتی ہے، ان کے قدموں پہ گرتی ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ دنیا کی طرف پیٹ کر لیتا ہے، دنیا خود اس کے پیچھے چل کے آتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ان کے استاد مفتی احمد الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ، جو حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے داماد بھی تھے اور بنوری ٹاؤن کے دوسرے محتمم تھے،
وہ جب سال کا اختتام ہوتا اور طلباء کرام فارغ ہوتے تو وہ یہ نصیحت کرتے کہ عزیز طلباء، دین کی خدمت کرو لیکن بزرگوں کے سلسلوں کے ساتھ قائم رہ کر۔ بہت بڑی بات، دین کی خدمت کرو مگر بزرگوں کے سلسلوں کے ساتھ قائم رہ کر، ان سلسلوں کے ساتھ وابستہ ہو کر دین کی خدمت کرو، اللہ دین کا نور نصیب کرے گا۔ اور یہی ہمارے استاد مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سوریا کے اندر ہم گئے اور سوریا کے جو مفتی اعظم تھے حضرت شیخ احمد کفتارو رحمہ اللہ، جو سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بہت بڑی مسجد ہے، وہاں خانقاہ ہے، اس مسجد کے اوپر ایک بہترین جملہ لکھا ہے، وہ جملہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت شیخ احمد کفتارو رحمہ اللہ نے اپنی مسجد پر ایک جملہ لکھوایا، بہترین جملہ ہے علماء کے لیے، طلباء کے لیے اور آپ سب کے لیے۔ وہ جملہ تو چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہترین جملہ ہے اور ایک بہترین سبق اس کے اندر ہے تو ایک جملہ۔ اور انشاءاللہ یہ مسجد بنے تو میری انتظامیہ سے گزارش ہوگی وہ جملہ یہاں بھی لکھیں، بہترین جملہ۔ شیخ احمد کفتارو رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھوایا ہے کہ لولا المربی لما عرفت ربی، اگر مربی نہ ہوتا میں اپنے رب کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے تو اپنے مربی کی وجہ سے پہچانا ہے۔ یہ میرے مربی کے تربیت کا اثر ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اور رب کی معرفت مجھے نصیب ہوئی ہے۔ لولا المربی لما عرفت ربی، اگر مربی نہ ہوتا مجھے اپنے رب کی معرفت نہ ملتی، مجھے اپنے رب کی پہچان نہ ملتی، میں اپنے رب کو پہچان نہ پاتا۔ مربی کا معنی تربیت کرنے والا، یہ اللہ والے، یہ بزرگان دین، یہ ایسی تربیت کرتے ہیں، انسان کی ایسی تربیت کرتے ہیں، انسان کو ایسے مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کی معرفت اس کو مل جاتی ہے۔ اور جس کو اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی غرض اور لالچ ہوتی ہے۔ دین کا کام ہو تب بھی غرض ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، انسان لالچی ہے، انسان لالچی ہے۔ یہ دین کا کام کرتا ہے تب بھی لالچ اور غرض ہوتی ہے، دنیا کا کام ہوتا ہے تب بھی غرض اور لالچ ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے تب بھی غرض ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اللہ کی معرفت مقصود ہوتی ہے، اس کی یہ لالچ ہوتی ہے کہ اس بہانے مجھے اللہ مل جائے۔ ان اللہ والوں کی صحبت میں آنے والوں کی بھی یہ غرض اور لالچ ہوتی ہے کہ اس بہانے ہمیں اللہ مل جائے۔ اور جسے اللہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو لولا المربی لما عرفت ربی، اگر مربی نہ ہو، ہماری تربیت کرنے والا نہ ہو تو ہمیں رب کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے، حضوری نہیں مل سکتی۔
لا صلاۃ الا بحضور القلب. نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں سب، علماء بھی پڑھتے ہیں، صلحاء بھی پڑھتے ہیں، اولیاء بھی پڑھتے ہیں، نیک لوگ بھی پڑھتے ہیں، عام لوگ بھی پڑھتے ہیں، خواص بھی پڑھتے ہیں، عوام بھی پڑھتے ہیں، لیکن حضور ہی نہیں ہے. جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح ہماری نماز نہیں ہے. ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا عبد الغفور عباسی نقشبندی مہاجر مدنی رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے اور خطبہ پڑھا اور فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ الا بحضور القلب. اور خاموش. وہ بھی رو رہے ہیں اور سارا مجمع رونے لگا. اسی ان کا بیان تھا اور دعا کی ختم کہ اگر ہمیں حضور مل جائے، حضور قلبی دل کی حاضری کے ساتھ ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں، یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے محنت، اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. ایک بہت بڑے بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے فقیہ تھے، نام میرے ذہن سے نکل چکا. ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کے بھائی تھے، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ تصوف میں تھے اور یہ فقہ کے اندر بہت بڑے آگے عالم تھے. اب یہ جو صوفی تھے تصوف کے ساتھ تعلق تھا، یہ اپنے فقیہ بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اپنی والدہ سے شکایت کی کہ یہ بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو لوگوں کے سامنے میری بے عزتی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کیسے بڑے عالم ہو کہ آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. تو اس تصوف سے تعلق رکھنے ماں بھی بہت بڑی صوفیہ تھی، وہ ان دونوں سے بڑھ کر اللہ والی تھی، جنہوں نے ان کو جنا تھا. ایک بہت بڑے فقیہ ہے، ایک بہت بڑے عالم ہے، تو ان کی والدہ کا کیا عالم ہوگا. تو والدہ سے شکایت کی کہ اس بھائی کو آپ نصیحت کریں کہ یہ میرے پیچھے نماز پڑھے. تو ماں نے ان کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز پڑھے ان کے پیچھے، اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، الگ نماز پڑھتے. تو انہوں نے ماں سے کہا کہ اماں جان یہ نماز میں ہوتے نہیں، یہ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، محراب پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن نماز میں ہوتے نہیں، تو میں ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں. امی نے کہا آپ کو پڑھنی ہوگی نماز. امی کا حکم تھا، کھڑے ہو گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے فقیہ صاحب کے پیچھے، اپنے بھائی کے پیچھے، اور ایک رکعت پڑھی اور نماز بیچ میں توڑ کے چلے گئے. بھائی کو پتہ چلا، امی کے پاس آئے، کہا کہ جب نماز نہیں پڑھتے تھے اتنی بے عزتی نہیں تھی، اب نماز توڑ کے چلے گئے اب تو اس سے زیادہ بے عزتی کر دی. لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو نماز بیچ سے توڑ کے چلے گئے. تو ماں نے ان کو بلایا کہ آپ نے نماز کیوں توڑی. اس نے کہا کہ جب میں نماز پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے، جب اس نے قرات شروع کی تو یہ نماز سے نکل گئے، تو جب یہ نماز سے نکل گئے تو میں بھی نماز سے نکل گیا. تو اب ان کے پیچھے میری نماز نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. ماں نے افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ میرے دونوں بیٹے نکمے نکلے، میرے دونوں بیٹے کام کے نہیں ہیں، دونوں کو حضوری نہیں نصیب ہوئی ہے. کہا کہ وہ تو نماز میں نہیں تھا، آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اپنے بھائی کی طرف کیسے چلی گئی، آپ کو بھی کامل حضوری نہیں ملی. ماں ان کی اتنی بڑی اللہ کی ولیت کی بزرگ تھی. اللہ رب العزت ہمیں اکابرین کی صحبت نصیب فرمائے اور اس صحبت کی برکت سے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.